ایک اسی طرح کے کورس سوال ہے، ہم وہ چلا رہے ہیں۔ محمد دانش اتاری، نگران حیدرآباد کا بھی۔ الحمدللہ عز وجل مرشد کریم روزانہ ہی حیدرآباد سے کم از کم 3 ڈویژن جو ہے وہاں سے عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، جو آن ایئر مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے وہ آف ایئر مدنی مذاکرے، خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کر رہے ہیں۔ دیگر شعبہ جات بھی روزانہ کی بنیاد پر حیدرآباد سے کرم فرما ہو رہے ہیں۔ اچھا، میرا مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ٹالرنس آج کل جو برداشت ہے، یہ لوگوں کی دیکھنے میں آتا ہے کہ برداشت سے بعض اوقات باہر ہو جاتے ہیں، اور بالخصوص جیسا ٹریفک سگنل آتا ہے، اب اس ٹریفک سگنل میں بہت زیادہ وقت نہیں لگا ہوا ہوتا، یہ کہہ لیں کہ 1 منٹ، کہیں پر آدھا منٹ یا 22 سیکنڈ تک کا بھی میں نے خود ملاحظہ کیا ہے کہ اس میں سیکنڈ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ایک تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، وہ 22 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ یا 1 منٹ انتظار نہیں کیا جا رہا تھا، اور بعض اوقات اس میں حادثہ بھی ہو جاتا ہے اور دیگر ایکسیڈنٹ کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اور پھر اگر کسی میں کوئی آگے نکالنے لگتا ہے اور کسی کو کوئی کہہ دیتا ہے، کچھ بات کہہ دیتا ہے، تو پھر وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے اس کے بعد، اور پھر وہیں بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ہدایت فرمائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ میری مغفرت کے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا، جزاک اللہ تعالی خیرا۔ ہے آزمائش، امتحان ہوتا ہے، اصل علم کی کمی ہے۔ یہ سفر، اس سفر میں بھی لڑائی ہوتی ہوگی، حج کے سفر میں اتنا لڑتے ہیں۔ 8 تاریخ کو جب مینا میں جمع ہوتے ہیں نا حجی، ایام حج جو شروع ہوتے ہیں، حج کے مناسک شروع ہوتے ہیں، اس میں بھی پہلے دن میں تو ٹھیک ٹھاک لڑائیاں ہوتی ہیں، تجربہ اس کا، لڑ رہے ہوتے ہیں، تیری جگہ ہے، میری جگہ ہے، اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ، یہ کیوں آ گیا، تمہارا خیمہ نہیں ہے یہ، چلو چلو نکلو، معلم کے آدمی کو بلائیں گے، وہ پکڑ کے نکالے گا، اور اڑا اڑی بعض جگہ پر، بعض خیموں میں لگی رہتی ہے۔ شیطان بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے، جہاں مطلب خزانہ ہوتا ہے وہاں چور آتا ہے، تو حج میں بھی خزانہ ہوتا ہے، شیطان بھی وہاں چھاپے مارتا ہے۔ اسی طرح یہاں جیسے فیضان مدینہ کے لیے آپ کی بسیں آئیں، قافلے آئے یا جمع ہوئے ہیں، تو یہاں بھی ایک ثواب کا خزانہ ہے، علم کا خزانہ ہے، تو شیطان بھی ایکٹیو ہے، معلومات کی کمی کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ لڑوا دیتا ہے، اس کا کام ہی لڑوانا ہے۔ اس میں اگر جذبہ ایثار پیدا ہو جائے اور بس زبان کا قفل مدینہ لگ جائے، ذہن کا قفل مدینہ لگ جائے، سب کے بارے میں حسن ظن کی عادت پڑ جائے، حدیث پاک میں حسن الظن من حسن العبادت، یعنی نیک خیال کسی کے بارے میں قائم کرنا یہ اچھی عبادت سے ہے۔ لیکن اب بھی سب ذہن بن رہا ہے، سن رہے تو، لیکن اب بھی کسی کا پاؤں لگ جائے گا نا گزرنے والے کا، وہ انداز دیکھتا نہیں ہے، یہ پرانی عادت ہے نا، یہ لینگویج تو ہے پرانی، یار دیکھ کر ذرا، یار میرا پاؤں کو چل دیا، دیکھ کر چلا کرو یار، یہ تھوڑا نرم ہے، پہلا تھوڑا سخت تھا جملہ، اور کوئی تو اٹھا کے رکھ بھی دیتا ہوگا، تو یہ ہوتے ہیں۔ اب ایک دم سے ظاہر ہے کہ سب کی کیسے سوچیں بدل جائیں، یہ تو آہستہ 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 جب مدنی دینی ماحول میں رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، 12 دینی کام کرتے رہیں گے، اچھی صحبتیں، عاشقان رسول کی صحبتیں ملتی رہیں گی، تو جا کر کہیں ذہن بن گیا تو یہ سعادت کی بات ہے، ورنہ بعضوں کا پھر بھی نہیں بن پاتا، وہی ان کے اندر کوالٹی جب گھومی تو پھر جو بھی سامنے آیا اس کی خیر نہیں۔ ہمیں جب غصہ آئے کسی پر تو کم از کم ایسا ہو جائے کہ اللہ پاک کے غضب کو یاد کریں، ہمیں غصے میں یوں کر دیں گے، یوں کر دوں، یوں کر دوں، تو زبان بھی نہیں رہتی، بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے، تو آدمی سوچے کہ اگر اللہ پاک مجھ پر غضبناک ہوا میرا کیا بنے گا، اللہ کے غضب کو یاد کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے جب غصہ آ جائے، اسی طرح درود پاک پڑھتے رہیں، اور
नेकी की दावत देते रहें। कोई अगर ठीक है, बाज नए ईसाई भाई भी होते होंगे, बाज पुराने भी इतने मंझे हुए नहीं होते, तो वो भी कुछ ऐसी कमजोर हरकतें कर जाते हैं, इससे परेशानी खड़ी हो जाती है। अगर सब सब्र और हिम्मत से काम ले तो इंशाल्लाह ये माहौल सही हो सकता है। ट्रैफिक जाम हो गया, गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही, सब्र के सिवा चारा नहीं रहा। वो बड़बड़ करेंगे तो आपकी गाड़ी पर तो लग नहीं जाएंगे कि उड़ के निकल जाएगी, या सामने वालों की गाड़ी के 2 टुकड़े हो जाएंगे और आप इसमें से घुस के निकल जाएंगे। ऐसा तो नहीं है। ट्रैफिक जाम है तो वो तो अपनी मर्जी से ही वो ट्रैफिक खुलेगा, आपकी मर्जी से नहीं खुलेगा। अब उसमें बड़बड़ करने से फायदा क्या है, सिवाय अपने आमाल नामे में बुराइयां लिखवाने के। चुप रहे आदमी। सब्र करने से आसानी हो जाएगी, बड़बड़ करने से वो दिमाग घूमता रहेगा, परेशानी बढ़ती रहेगी, टेंशन होगा। दुरुस्त शरीफ पढ़ते रहें, जब तक ये ट्रैफिक नहीं खुलता मैं 313 दुरुस्त शरीफ पढ़ लेता हूँ, तो फिर आपको यूँ होगा कि यार ये अभी ना खुले तो अच्छा 313 अभी पूरे नहीं हुए दुरुस्त शरीफ। एक यानी मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह को बयान अपना सुनना शुरू कर दिया, सुन्नतों भरा, नात शरीफ सुननी शुरू कर दी, तो इस तरह भी मतलब गुजारा हो जाएगा। और ये कि तौफीक मिले तो सब हो जाएगा, लेकिन लड़ाई नहीं होनी चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए। हम इन कामों के लिए पैदा नहीं हुए, हमें अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन्नों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने जिंदगी और मौत इसलिए बनाई ताकि तुम्हारी जांच हो, तुम्हारा इम्तिहान हो कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। तो ये दुनिया तो एक इम्तिहान गाह है, एग्जामिनेशन हॉल के मानिंद है। तो इसमें गफलत और ये अड़ाउड़ी और ये मारा मारी, गाली गलोच, ये तो बिल्कुल पर्चा खराब हो रहा है। सब्र और हिम्मत से काम लें, अल्लाह अल्लाह करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, जिक्र और अज़कार करें, फालतू वक्त ज़ाया ना होना चाहिए। कुछ ना कुछ उसमें भी नेकियां हमारे आमाल नामे में लिखी जानी चाहिए, इजाफा होता रहे नेकियों में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।